اسکول کو پریفر نہ کرے, ہم سے رابطہ قائم برابر رہے, اس وجہ سے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہوا ہے ای لرننگ کا میرے حساب سے. تبدیلی ایک لازمی جز ہے. ان حالات میں اب ایک ایسی تبدیلی کی طرف ہم کو جانا ہے جو بین الاقوامی سطح پر اسکولوں کے نظام کو چلانے کے لیے جو کوشش کی جائے. مائکروسافٹ ایجوکیشن بلاک کے نام پر کچھ ایسی کوششیں چل رہی ہے کہ تعلیم بچوں کو گھر تک پہنچائی جائے. آداب ناظرین, میں ذیشان رضوی روشنی ٹی وی خصوصی پیشکش میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین, لاک ڈاؤن کے سبب جہاں پر کئی بزنسز بند ہیں, وہیں پر ایک اہم شعبہ جو ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے, یعنی کہ ہمارے مستقبلوں سے تک اس کا رابطہ ہے, وہ شعبہ گزشتہ 3 ماہ سے بند ہے. وہ ہے محکمہ تعلیم. تمام تعلیمی ادارے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو, وہ سارے کے سارے گزشتہ 3 ماہ سے بند ہیں. اب حالات یہ ہیں کہ ان کی دوبارہ بازیابی کب ہوگی اس کی تک پتہ نہیں. اور ایسے حالات میں جہاں پر پرائیویٹ اسکولس ذمہ داران ہوں گے, وہ لوگ ڈیجیٹلائزیشن کو اپروچ کر رہے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے طلباء کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. وہیں سرکاری اسکول کے طلباء ابھی بھی واپس وہی دور میں ہیں جہاں پر تعلیم صرف پیسے والوں کے گھر کی قیدی تھی. ابھی اس کے علاوہ بھی کئی موضوع ہیں جس پر ہمارے پاس بات کرنے کے لیے آج ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر جناب ممتاز احمد صاحب موجود ہیں, اور اسی طرح ٹیچرز کے مسائل پر گفتگو کے لیے محمد سہیل پرویز صاحب موجود ہیں جو تلنگانہ یونائٹڈ ٹیچرز فیڈریشن کے ضلعی صدر ہیں. یہ دونوں بھی اپنے اپنے زمروں میں کافی ماہر ہیں اور ہر موضوع پر آواز اٹھانے والے ہیں. ہم ان سے گفتگو کے دوران ان تمام مسائل پر جو آج طلباء اور اولیاء طلباء فیس کر رہے ہیں ان پر گفتگو کریں گے. ہمارے اس پروگرام میں روشنی ٹی وی کی خصوصی پیشکش میں ہمارے مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, ہم پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ روشنی ٹی وی کے ذریعے, اس خصوصی پیشکش کے ذریعے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کووڈ-19 کے جو پیریڈ ہے, جو ابھی بھی اس وبا سے ہم لوگ آزاد نہیں ہوئے ہیں, اس وبا کا اثر تعلیم پر کس طرح سے پڑ رہا ہے. میرا سوال یہ ممتاز صاحب سے ہے کہ تعلیم اور طلباء پر اس کا اثر کس طرح سے پڑ رہا ہے. جس وقت سے لاک ڈاؤن شروع ہوا, ایک بے چینی تمام عوام میں اور طلباء میں, اسکولوں میں دیکھی گئی. اس کا ڈر, اس کا خوف بچوں کے اس آخری مرحلے کے دوران پڑا جہاں بچے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہونے جا رہے تھے. مصروف تھے, ایس ایس سی کے بچے ایگزام لکھنے کی تیاری میں مصروف تھے, اور دوسرے بچے اپنی آخری سلیبس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد والی تیاری میں مصروف تھے. جیسے ہی ان اثرات کا, اس وبا کے اثر سے جان تلف ہو جائیں گے یا ان کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا, ایسے ڈر اور خوف کے ماحول میں بچوں کا تعلیمی سال, ان کے اپنے نتائج حاصل ہونے کی جو امیدیں سال بھر کی محنت سے تھی, اس پر بہت بڑا اثر پڑا. ایسے نفسیاتی دباؤ میں وہ بچے زیادہ آ گئے جو 10ویں جماعت کا امتحان لکھ رہے تھے. ان کی اپنی تعلیمی زندگی کا ایک مرحلے کا ایسا سفر جہاں سے انہیں آگے کی زندگی کے موڑ ملتے ہیں, ویسے موقعوں پر انہیں ایسے حالات سے گزرنا پڑا جس کی وجہ سے انتہائی بچے اپنے نفسیاتی دباؤ کو لے کر آخری مرحلے تک, ایس ایس سی کے نتائج آنے تک بے حد پریشان رہے. کون سے وقت کس طرح کی
حکمت عملیاں حکومت کی جانب سے ہوں گی اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، حکومت کیا اقدامات کرے گی اور کس وقت امتحانات شروع ہوں گے، سماجی دوری کو بھی برقرار رکھنا ہوگا، امتحانات بھی لکھنا ہوگا، یا وہ بچے جو ہاسٹلوں میں پڑھتے تھے ان بچوں کے لیے تو بہت بڑی ذہنی اذیت کا سامنا تھا، وہ بچوں کا رہنا، پھر امتحان گاہوں کو آنا، امتحان لکھنا، غرض کئی طرح کے ایسے دباؤ بچوں پر پڑے جس کی وجہ سے ان کو ایک ذہنی طور پر بڑا صدمہ پہنچا۔ آخر میں حکومت نے بڑی حکمت عملی سے ان تمام بچوں کو امتحان میں اپنے انٹرنل مارکس کے بیسس پر پاس کیا۔ بہت بچوں کے اوپر یہ بہت بڑا کرم ہوا، اور ایسے بچے بھی جو اپنے کمزور مالی حالت کی وجہ سے بہت زیادہ خوف میں تھے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، ویسے بچے بھی کامیاب ہو گئے۔ اب جب کہ یہ دور جیسے ہی ختم ہوا، اب ایک نیا تعلیمی سال کا دور شروع ہوا۔ اس تعلیمی سال کے دور میں اساتذہ صاحبین بچوں کا جو سفر شروع ہونے والا تھا تعلیمی سال کا، وہ بہت ہی ایسے مخمصے میں پڑ گیا کہ ہم اسے شروع کریں تو کس طرح سے کریں۔ ہر طرف ابھی بھی وبا کا جو خوف لگا ہوا ہے، بچوں کو اس سے زیادہ پرائمری سطح کی تعلیم کے حاصل کرنے والے بچوں کے لیے بہت زیادہ خوف ہے، اور ایسے اساتذہ جن کی عمریں 50-60 سال کے قریب ہیں یا ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، ان کے لیے اس وبا کا شکار ہونے کا ڈر ہے۔ پھر جو وبا پھیلا ہوا ہے سماج میں، جو وبا پھیلا ہوا ہے آب و ہوا میں، جو وبا کی وجہ سے ایسی ذہنی کوفت ہر ایک کو ہے کہ ہم اگر بچوں کی جو اصل زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے تعلیم کا، اسے شروع کریں تو کیسے شروع کریں، کس طرح سے لے جائیں، اور کس طرح سے ہم اس سفر کو شروع کریں گے۔ اس کے لیے نہ صرف ہمارا ملک بلکہ عالمی سطح پر اس کی بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ عالمی سطح پر اس کے لیے نئی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کو بچوں کو تعلیم کے نئے مواقع، نئے تجربے کیے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل ہمارے ملک میں بھی شروع ہو۔ جی، آپ نے کافی اچھے طریقے سے بنیادی ضروریات بنیاد سے آپ نے یہ ایکسپلین کیا کہ تعلیم پر اس کرونا وائرس نے کس طرح سے اثر انداز کیا یا پھر کس طرح سے تعلیمی نظام کو بیمار کر دیا۔ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ٹیچرز کے نمائندے بھی ہیں، ٹیچرز یونینز کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں، محمد سہیل پرویز صاحب جی، کہ اس دوران جہاں پر ہالیڈیز ہے وہاں پر حکومت کی جانب سے جو رقم کٹ کی جا رہی ہے، جو سیلری میں کٹوتی کی جا رہی ہے، اس معاملے میں خصوصاً ایجوکیشن طبقے میں جو ٹیچرز وغیرہ ہیں اس میں کافی مسائل سے دو چار ہیں۔ جی، تو اس چیز کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں، یا پھر اپنے برادری کی جانب سے قربانی قرار دیں گے یا پھر حکومت کی جانب سے ظلم قرار دیں گے؟ السلام علیکم۔ آج صرف اساتذہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس وبا سے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جہاں پر اگر ہم ملک کی سطح پر دیکھیں گے تو اس کے اثرات الگ ہوں گے، پھر اس کے بعد اگر ہم انفرادی طور پر انفرادی سطح پر اگر اس کے اثرات کو ہم جانچنے کی کوشش کریں گے تو مختلف ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پچھلے 3 ماہ سے تنخواہوں کے اس میں آدھی تنخواہ دے کر حکومت جو پیسے بچ رہے ہیں وہ کووڈ-19 کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اس کی اور بھی وجہ یہ ہے کہ بھئی حکومت کو ریونیو کلیکشن کم ہے، یہ حکومت کا اپنا بتانا ہے، لیکن میں آپ کو ایک دوسرے راہ پہ لے کے چلتا ہوں۔ مولم، آخر مولم ہے کون؟ مولم کے بارے میں کہا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کو بنانے والا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی کام کرتا ہے تو وہ فلانا ہاں یہ کام کیا ہے، اگر ایک سپاہی وہاں فوج میں جا کے لڑتا ہے تو بولتے ہیں کہ فوجی ہمارے ملک کو بچا رہا ہے۔ کیا ٹیچر کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے قوم کے ملک کو بنا رہا ہے؟ جب یہ بات آتی ہے، ملک کو بنانے والی بات آتی ہے،
تو یہاں پر سب لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر کرتا کیا ہے. اور یہ بولنے والے لوگ جو سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی درجے میں اساتذہ کے ہاتھوں سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اساتذہ کا رول کیا ہے. اور آج کل میرے حساب سے جو پالیسیز بنا رہے ہیں وہ پالیسیز بنانے والے اس قسم کے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی صحیح طریقے سے معلومات ہی نہیں ہے. میرا تو یہ بھی ڈیمانڈ تھا کہ جس طریقے سے فوج کے اندر 1 رینک 1 پینشن ہے اسی طریقے سے اساتذہ کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ملک کو بنانے والے ہیں. ایک نیشن بلڈر کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے, اگر اس کے اوپر حکومت توجہ نہ دے تو پھر کون دے گا؟ اس کے ہاتھ میں مستقبل ہے, کئی بچوں کا ہے مستقبل ہے. ان مستقبل کو بنانے کے لیے آپ یہ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی بھوکے پیٹ کس طریقے سے کام کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اساتذہ کی آدھی تنخواہ کاٹنا, پینشن کو آدھے کاٹنا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم ہے حکومت کا, حکومت مجبور ہے. اس وجہ سے تمام اساتذہ بھی اس پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ ہماری مطالبہ ہے کہ یہاں سے حکومت کو حالات ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے, اس لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہماری سیلریز کو ریلیز کریں تاکہ ہم اطمینان کی سانس لے سکیں اور آگے کیا ہو اس کے بعد اس کے اوپر بھی ہم توجہ دے سکیں. جی آپ نے کافی صحیح کہا کہ یہ جو ٹیچرس ہیں وہ قوم کو بنانے والے ہیں, یعنی کہ ملک کے معماروں کو تیار کرتے ہیں. جی ممتاز صاحب, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب تعلیمی اداروں کا مستقبل کیا ہوگا. اور ابھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں جون جولائی سے ہر سال تعلیمی نئے سال کا آغاز ہوا کرتا تھا, لیکن اس بار ابھی تک کوئی گائیڈلائنس نہیں دی گئی حکومت کی جانب سے, کیونکہ کرونا وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. میڈیسن وغیرہ آنے کی بات بھی چل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کا خطرہ کافی ہے ان طلباء پر جن کی عمر 10 سال سے کم ہو, یا پھر وہ طلباء جو کسی بیماری سے دوچار ہوئے, یا پھر وہ اساتذہ جو ریٹائرمنٹ کے کافی قریب ہیں. ایسے حالات میں حکومت ابھی تک بھی گیدرنگ کو پرمیشن نہیں دی ہے, یعنی کہ کسی بھی طرح کے ہجوم کے جمع ہونا, یا چاہے وہ عبادت گاہوں میں ہو یا پھر کوئی اور جگہ. لیکن ان حالات میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تعلیم ان حالات میں کس طرح سے جاری رکھی جائے. تو ہمارا سوال بھی یہی ہے ممتاز احمد صاحب سے کہ اب تعلیمی اداروں کا وہ طلباء کا مستقبل کس طرح سے ہوگا. ہمارے ہندوستانی نظام میں تعلیم کا جو عمل ہے حکومت کی جانب سے بنیادی حق کے طور پر تعلیم حکومت فراہم کرتی ہے. تمام سہولیات حکومت کی جانب سے ہم کو فراہم ہوتے ہیں, چاہے وہ اسکول کی عمارت ہو, چاہے اسکول کے بنیادی ضرورتیں ہیں, سورسز جتنے بھی ہیں, ان تمام کا حکومت کی جانب سے وقتاً فوقتاً ہم کو اسکول کے پوائنٹ پر مل جاتا ہے. تبدیلی ایک لازمی جز ہے. ان حالات میں اب ایک ایسی تبدیلی کی طرف ہم کو جانا ہے جو بین الاقوامی سطح پر اسکولوں کے نظام کو چلانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے. مائکروسافٹ ایجوکیشن بلاک کے نام پر کچھ ایسی کوششیں چل رہی ہے کہ تعلیم بچوں کو گھر تک پہنچائی جائے. گھر تک کس طرح سے ہم پہنچائیں گے, اس کے کیا وسائل ہے, ان وسائل کو حکومت تمام غریب طلباء کے ایسے دیہی علاقوں میں جہاں پر پرائمری سطح کی تعلیم ہے وہاں تک حکومت پہنچا سکتی ہے کیا؟ کس وسیلے سے پہنچائیں گی حکومت, اس بات پہ غور کر رہا ہے. ہم جس نظام سے اسکولوں کو چلاتے ہوئے آئے ہیں, اب ہمیں ان اگلے مہینوں میں یہ سوچنا ہے کہ اس نظام میں تبدیلی لازمی ہے. اس نظام کی تبدیلی کا دوسرا پہلو کیا ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے, وہ اہم پہلو ہے کہ ہم ایسے وسائل استعمال کریں, ان ذرائعوں سے ہم بچوں کو اسکول کے بجائے گھر میں تعلیم دینے کے طریقے اپنائیں. سنتے ہیں اب ہمارے
کانوں میں ہمارے آنکھوں کو ایسی باتیں نظر آتی ہے کہ ڈیجیٹل لرننگ، ای لرننگ والی بات چل رہی ہے. کیا یہ ایک وسیلہ ہے جو عام تعلیم کو عام بچوں تک پہنچا سکے؟ کیا یہ وسیلہ ہے جو پھر سے اسکولوں کو آباد کر سکے؟ کیا یہ وسیلہ ہے کہ جس کی مدد سے ہم گورنمنٹ اسکولوں کی پھر سے سرگرمیوں کا آغاز کر سکیں؟ بالکل یہ وسیلہ ہے، مگر امکانات کس حد تک ہے؟ کہاں سے ہم ان وسائل کو جمع کر کر ہم اپنے طالب علموں کو گھر تک تعلیم پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے تیاری لازمی ہے، لیکن ابتدا ضروری ہے. ہم شروع کر دیں اس کو. کیسے شروع کریں؟ اس کے لیے ایک پروگرام بنایا جائے. اس کے لیے ڈیجیٹل ای لرننگ کے واسطے جو سہولتیں میسر ہے ان کو ان عام بچوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. بڑا مسئلہ ہے، کیا ایک غریب بچہ جو اپنے مڈ ڈے میل کی فراہمی کی وجہ سے اسکول کے دروازے تک پہنچتا تھا، 30% بچے ایسے ہیں ہمارے ہندوستان میں جن کی حاضری کا تناسب صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ وہ دوپہر کے کھانے کی اسکیم سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرتے تھے. اگر انہیں یہ بنیادی سہولیات میسر نہ ہوں گی تو کیا وہ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکیں گے؟ بڑا سوال ہے. پھر اگر ہم ایک سیل فون کے ذریعے سے یا ٹیب کے ذریعے سے بچوں کو تعلیم کی ان کے گھر تک پہنچانے کا جو وسیلہ ذریعہ بنائیں گے، کیا اس میں ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے جو حکومت کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن اس سمت میں بین الاقوامی سطح پر کوششیں چل رہی ہے، کلاسز چل رہے ہیں، اور ہندوستان کے اندر میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر اور شہروں میں بھی یہ کوشش جاری ہے کہ ہم ان کو بچوں کو ایسے پروگرام بنائیں، ایسے لیبارٹریز قائم کریں، ڈیجیٹل لیبارٹریز، جس کی مدد سے کچھ اساتذہ کی تربیت دے کر انہیں لیسن بنانے لگائیں اور ان لیسن کی ترسیل کر سکیں. جی، آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ابھی قومی اور بین الاقوامی سطح پر کچھ ہدایتیں جاری کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے نئے تعلیمی سال کو پھر سے انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا. تو ان کے تحت میں جہاں پر امریکہ ہے وہاں پر 0 تعلیمی سال کا اعلان کیا جا چکا ہے، کیونکہ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد وہاں پہ کافی زیادہ ہو چکی ہے. ایسے کئی ممالک ہیں جنہوں نے اسی طرز پر طلباء کو، جس طرح ہندوستان نے کامیاب کیا ہے طلباء کو، اسی طرح کئی طلباء کو بنا ایگزام کے ہی کامیاب کیا ہے. ہمارے آندھرا پردیش میں ہمارے پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں ایک اہم فیصلہ لیا گیا جس کے تحت انٹرمیڈیٹ کے طلباء جو ناکام ہو چکے ہیں ان کے لیے سپلیمنٹری کا انعقاد نہ کرتے ہوئے انہیں بنا ایگزام کے ہی پاس کر دیا گیا ہے. یہ کافی تاریخی فیصلہ رہا، اس کے چرچے آپ نے ہر جگہ پر سنے ہیں. اسی طرح کئی ممالک نے بھی اسی طریقہ کار کو اپنایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان کس طریقہ کار کو مستقبل میں اپنائے گا. کیا وہ امریکہ کی طرح 0 تعلیمی سال کا اعلان کرے گا، یا پھر اس کو کس طرح سے تعلیمی سال کا آغاز کیا جائے گا؟ جس طرح سے افواہیں ہیں کہ ستمبر سے انشاءاللہ تعلیمی سال کا آغاز ہوگا. تو ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ممتاز احمد صاحب سے کہ اگر آغاز ہوگا تو اس کے لیے کسی ریسرچ سینٹر سے نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر کیا ہدایت دی گئی ہے؟ کہ اگر تعلیمی سال کا آغاز کرنا ہے تو ان ہدایت کا، جس طرح عبادت گاہوں میں ہدایت دی گئی کہ آپ سیف ڈسٹینس رکھیے، آپ سینیٹائزر رکھیے، آپ اپنی جانی مازیں لائیے، اسی طرح اسکولس میں طلباء کو کس طرح سے احتیاط کرنا ہوگا. کیونکہ آپ نارمل سے نارمل بھی اسکول لے لیجئے، منیمم آپ کو 500 کے طلباء تو کم از کم دستیاب ہوں گے. اس سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر جو کوششیں جاری ہے کہ بچوں کو اسکول تک لے کر آیا جائے، کن
हिदायतों की बुनियाद पर या कौन से उसूलों को अपनाया जाए, ये तजुर्बा चल रहा है। 8 जून की एक तहकीक है जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड की है। वहाँ का अपना एक इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। उसकी मदद से उन लोगों ने ये तहकीक की कि वहाँ पर स्कूलों में बच्चों से ना तो कोरोना टीचर को फैल रहा है, ना तो टीचर से बच्चों को फैल रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए, बाहर के तहफ़्फ़ुज़ को वो लोग अहमियत दिए। स्कूल से बाहर के माहौल में बच्चों को समाजी दूरी बरकरार रखी जाए, और ऐसे वालिदैन जो पेशा वाराना कामों में मशगूल है, उन बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए एक इमरजेंसी चिल्ड्रन केयर का एहतमाम किया जाए, जो शाम के वक्त, रात के वक्त या हफ्ते के आखिर में इसकी पाबंदी की जा सके। और ऐसे स्टाफ और बच्चों को स्कूल से इस्तिस्ना दिया जाए कि वो अपनी सेहत से मुताल्लिक़ किसी भी तरह से मशकूक है, या उनके घरों में छोटे बच्चे या 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद रहते हैं, उन लोगों को स्कूल में आने से रोका जाए। वालिदैन या बच्चों को अगर किसी भी किस्म की ऐसी अलामत नज़र आती है तो वो उनको कम्युनिटी के डॉक्टर से या स्कूल से फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलतों से इस्तेफादा करने का मौका फराहम किया जाए, और बच्चों को पैदल स्कूल को आने को तरजीह दी जाए। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें। जिन चीज़ों से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे इशारे दिए कि ये वबा के फैलने के इम्कानात हो सकते हैं, उनकी पाबंदी को लाजमी जुज़ करार दिया गया, और स्कूलों के अंदर बच्चों की हाज़िरी और वहाँ तालीम के लिए एक तजुर्बा जारी है। सेकेंडरी स्कूलों के अंदर भी यही एक बात को रखी गई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ना इस्तेमाल करें। आप 8 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर रहते हैं तो एक साइकिल सवारी से अब आप आएँ, और बिलखुसूस ऐसी चीज़ें जहाँ पर वायरस के असरात बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। अब बच्चों के जैसे बेल्ट है जिसके अंदर धाती पट्टा जो लगा हुआ होता है बेल्ट लगाने के लिए, उस यानी बेल्ट का इस्तेमाल तर्क कर दें। शूज, जूते वगैरह क्लास के बाहर ही उतार दें। ऐसी बहुत से छोटे छोटे नुकात पर भी तवज्जो दी गई है। इसके साथ साथ हमारे पास हिंदुस्तान में भी इन चीज़ों के ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली ने भी कुछ इन्हीं खतूत पर रहनुमायाना उसूल बनाए, और पाबंदी करने के लिए तमाम मुल्क के अंदर इसे हर फर्द तक इन बातों को पहुंचने के 21 पॉइंट्स पर मुश्तमिल एक ब्रोशर जारी किया, एक हिदायतनामा जारी किया, जिसमें बहुत सी चीज़ों को से दूर रहने और एहतियात बरतने, वबा के फैलने से, अपने वबा के फैलने से जो असरात होंगे उससे बचने के बहुत से इक़दाम के बारे में कहा गया है। अब ऐसे सिचुएशन में चूंकि बच्चे पास होकर, एसएससी जमात के बच्चे पास होकर इंटरमीडिएट लेवल में जा रहे हैं, एक जमात के 10वीं जमात तक के जो तलबा है, एक खुद ब खुद उनको भी सबसे पहले प्रमोट कर दिया गया है। अब उनमें बेचैनी फैली हुई है, तालीम किस तरह से शुरू करें। जो मसला अभी हमने बात किया है ई लर्निंग या डिजिटल लर्निंग का, उसके बजाय हम शुरू कैसे करें, ज़िशान साहब के सवाल पर मेरी अपने तजुर्बे से एक जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, वालिदैन इस सिमत में ये कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों के हर स्कूल के अंदर एक ऐसा आपको बच्चों के मुकम्मल इस्तेदादों पर मुश्तमिल नोट मिल जाएगा। यानी जिस जमात में बच्चों को कितनी
कम से कम इस्तेदादें हासिल करना है जो रियासती हुकूमत के कोर करिकुलम की मदद से शाये किया गया है, वो हासिल करें अपने स्कूलों से। जिन जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनसे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, उनकी सतह के बारे में मालूमात करें। अपना बच्चा उन सतहों के ऐन मुताबिक उतरता है या उसमें कुछ कमियां हैं, कोताहियां हैं, उसके लिए घर पर कोशिश करें, स्कूलों के चालू होने तक, स्टार्ट होने तक, शुरू होने तक। कई ऐसे घराने हैं जहां पर वालिदैन के अलावा अपने बड़े भाई बहन भी पढ़े लिखे हैं। छोटी मोटी कोशिशों से हम ज़ाती तौर पर बच्चों के साथ अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं और ई लर्निंग की मदद से, अगर हुकूमत शुरू करती है चंद रोज़ में, उसकी मदद से बच्चों को हम रहनुमाई कर सकते हैं, जिससे घरों में एक तालीमी माहौल का आगाज़ होगा और जैसे ही हालात हमारे ख्वाबों में आ जाएंगे उसके बाद हम स्कूलों की तरफ राग़िब हो सकते हैं। जी, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, आपको तकलीफ दे रहा हूँ। मेरा सवाल जिस तरह से आपने फरमाया कि तलबा को ई लर्निंग की जानिब भी हुकूमत राग़िब कर सकती है, तो ऐसे में असातिज़ा जो गुज़िश्ता कई सालों से जिस तरह से कहा जाता है कि हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम दिगर ममालिक से 50 साल तक पीछे है, तो ऐसे में हिंदुस्तानी असातिज़ा ख़ुसूसी तौर पर गवर्नमेंट होंगे या फिर हमारे शहर क्या होंगे असातिज़ा होंगे जो गुज़िश्ता कई सालों से, बरसों से सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर तालीम देते आए हैं, वैसे असातिज़ा के लिए सडन ई लर्निंग का चैप्टर किस तरह से होगा, क्या परेशानियां आएंगी और असातिज़ा क्या मसाइल फेस कर सकते हैं इस दौरान? जी हाँ, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ई लर्निंग और डिजिटल क्लासेस के बारे में बोलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। हिंदुस्तान एक सूफ़ी संत लोगों का मुल्क है। सूफ़ी संत का मतलब क्या है बोले तो यहाँ पर एक रूहानी तालीम हमारे पास मिलती है और रूहानी तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आदमी का होना बहुत लाजमी है। हम उसी को मानते हैं, अगर आदमी ना हो तो हम उसको नहीं मानते हैं। अब इस तरीक़े को अगर हम आम ज़िंदगी में लेकर आए तो सबसे पहले ये सुन लीजिए कि ये कोविड-19 में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, लोग अपने घरों के हद तक महदूद हो गए, इससे तलबा ही नहीं बल्कि वालिदैन के ऊपर भी नफसियाती दबाव पड़ा हुआ है। अभी भी आज भी वो लोग इसी नफसियाती दबाव के अंदर है। इस दबाव से हम पहले उनको बाहर निकालना पड़ेगा। तालीम दूसरा दर्जे पर हो गई। अब हम यहाँ से बच्चों के नफसियाती दबाव से हम बाहर निकालकर उनको समाज में एक फिर से तैयार करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, फिर बाद में तालीम का निज़ाम सोचना चाहिए। अब ऐसे इसमें ई लर्निंग, डिजिटल क्लास, आप थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि अमेरिका में 0 ईयर किया। अमेरिका तो काफ़ी तरक्की याफ्ता मुल्क है, फिर वो 0 ईयर किया है तो उन्हें बीच में कुछ ना कुछ तो उसमें सोचा ही होगा। तो इससे मतलब ये जाहिर होता है कि बच्चों के अंदर जो नफसियाती दबाव है उसको पहले नफसियाती दबाव से हम बाहर निकालें, उसके बाद तालीम निज़ाम। मैं आपको पहले बताया था कि हिंदुस्तान एक सूफी और संतों का मुल्क है। यहाँ पर अगर मौलिम खड़ा हुआ हो तो तलबा जिस तरीके से तालीम हासिल करते हैं, तो आजकल हम आम लोग ये समझते हैं कि तालीम निज़ाम में तो एक ऐप डाउनलोड कर लो उसके बाद पढ़ लो। भाई आज आप वो देखिए मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑथर्स की किताबें मौजूद हैं, फिर हुकूमत सालाना तनख्वाह माहाना तनख्वाह देकर असातिज़ा को क्यों अपॉइंट करती है? उसकी कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना, खाली पैसे नहीं होगा। जब वो वजह होगी तो उसके असरात भी होंगे तलबा पे। आप एक टैब देकर बच्चे को ई लर्निंग के जरिए एक लेसन आप पढ़ा देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसको ये न्यू टेक्नोलॉजी से हम अपने आप को मुताबिकत पैदा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये करना, लेकिन इससे मौलिम की कदर कम हो जाएगी, ये कहना बहुत गलत है। और ई लर्निंग के लिए मैं आपको अब बताऊं, ई लर्निंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमको ई लर्निंग से पहले हमारे जो तलबा हैं उनका मियार क्या है। मियार का मतलब मियार ज़िंदगी से है, पढ़ाई की नहीं है, मियार ज़िंदगी। मियार ज़िंदगी का मतलब वो है कि उसके वालिदैन रोज़मर्रा काम करते हैं, क्या वो एक टैबलेट या सेलफोन अफोर्ड कर सकता है? फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आएगी, जब वो उसके ऊपर पढ़ता है तो
تو اس کے بعد اس کے اثرات کیسے ہوں گے. ابھی یہ کچھ دنوں پہلے جو لاک ڈاؤن تھا, اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جو ہم تحقیق کیے کہ 2 کمرے کا مکان ہے, 1 کمرے کا مکان ہے, اس کے اندر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پورے اندر قید ہو گئے, اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, کیا اس ماحول کے اندر بچے کی نفسیات یا بچے کی تعلیم ہم اس طریقے سے شروع کرنا یہ مناسب ہے؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ چیزیں کرنا ہے تو پہلے سائیکالوجسٹ جتنے سائیکریٹسٹ ہیں ان سے اس بات کے اوپر ایڈوائز لینی چاہیے کہ کیا اس طریقے سے شروع کر کے کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ بہانہ بنا کر کچھ اسکولس والے اپنی کنیکٹیوٹی قائم رکھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ تعلیم نہیں دے رہے بلکہ ہمارے اسکول کی کنیکٹیوٹی کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ای لرننگ غلط نہیں ہے, لیکن یہ کیوں بولے تو اس کی اور ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مختصر خاندان اس کے فائدے الگ ہے, اجتماعی خاندان کے فائدے الگ ہے, جس کے اندر دادا دادی یہ سب پورے خاندان والے ہوتے ہیں. انفرادی خاندان اس کے ماں باپ بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں. اب یہی سماج میں جب آتا ہے بچہ تو کسی کے رشتوں سے بھول جاتا ہے, بڑے کی قدر کرنا, یہ تمام آج ہم دیکھ رہے ہیں. آج کل ایک عام فیشن بن گیا ہے کسی کو چاچا ماموں کہنے کے بجائے انکل کہہ دیا جا رہا ہے. یہ ایک عام ٹرینڈ ہو گیا ہے. انکل آنٹی یعنی ماموں کی جو چاشنی تھی, جو چاچا کہنے سے جو ہمارے شیرینیت ہمارے زبان سے ٹپکتی تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتوں کے اندر فکاس پڑ گئی ہے. اسی طریقے سے اگر معلم ٹھہرا ہوا ہو تو معلم کے آٹومیٹک یعنی طریقے کے اندر نظام تعلیم کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک راست تعلیم جو بچہ آگے پڑھتا ہے, ایک بالراست تعلیم. وہ بالراست تعلیم کے اندر بچہ اخلاق سیکھتا ہے. ٹیب سے لرننگ تو سیکھ لے گا, یعنی سبجیکٹ کے اندر بہت ڈیپ چل جائے گا, سبجیکٹ کے اندر بہت چیزیں حاصل کر لیں گا, لیکن کیا بچہ اخلاقی تعلیم حاصل کر پائیں گا اس کے؟ یعنی جس کے لیے ہم بچے کو اسکول بھی جاتے ہیں, ٹیچر کا ڈر. اور دوسری اہم بات میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک بچہ اگر ٹیچر اس کو غلط کچھ پروننسیشن دے دیا, غلط پڑھا دیا اس کو, تو وہ آگے گھر میں والدین بولے نہیں بیٹا یہ غلط ہے, مجھے تو نے بات نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ یہ میرے ٹیچر نے کہا ہے. یعنی اس کے اوپر ٹیچر کا جو بھروسہ ہے, وہ بھروسہ, اس کی بانڈنگ, یہی اس کو سماج کے اندر آگے بڑھنے کے لیے اور سماج سے لڑنے کے لیے اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. اگر یہی چیز ختم ہو جائے گی تو کیا بچہ ملک کے لیے ایک بہتر شہری بن پائے گا؟ یہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. جی میرا سوال یہ تھا کہ اساتذہ پر کس طرح سے اثر پڑے گا اس کا جو ای لرننگ ہے؟ ہاں, اساتذہ کے اوپر تو بہت سارا ایک دم نیا چیپٹر چالو ہو جائے گا, یہ نیا باب شروع ہو جائے گا. کیونکہ نہ ہی کوئی بھی معلم, آج ہم دیکھیں گے کہ جنرلی کئی سالوں سے تو خیر اپائنٹمنٹ نہیں ہوئے تو یوتھ تو نہیں ہے, تھوڑا سا سینئر ٹیچرس ہی ہے. یہ سینئر ٹیچرس اپنے میں روزانہ اسکول جا کر پڑھنے کا, کالج جا کر پڑھنے کا یہ نظام سے پڑھے ہوئے ہیں. تو اب ان کو آنے کے بعد سب سے پہلے یہ ٹریننگ دینا پڑے گا کہ بھائی کس طریقے سے آپ یہ ای لیسنس تیار کریں گے, اس کے بعد کس طریقے سے اس کو ڈالنا, پورا نظام بنانا پڑے گا. ہاں, ٹیچر آلویز اے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ٹیچر بھی ہر بار ہر قدم پر سیکھتا ہے. فرق اتنا ہے کہ اس کو پہلے اس بات کی ٹریننگ دی جائے, پھر اس کے بعد اس کو سمجھ میں لایا جائے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ای لرننگ کے آلریڈی کلاسز چل رہے ہیں, آپ کو شاید اس کا علم ہے, چل رہے ہیں, ای سائٹ سے ہم پڑھتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ بہت بڑا ہے کہ آج تک کوئی توجہ نہیں دیا گیا اردو میڈیم کے اوپر. میں اردو میڈیم سے تعلق رکھتا ہوں, اس وجہ سے اس میں لیسنس آتے ہیں تیلگو میڈیم کے لیے آتے ہیں. مجھے آج تک یہ چیز سمجھ میں نہیں. اور ایک ای لرننگ اور ڈیجیٹل کلاسز کا میں شخصی طور پہ مخالفت کرتا ہوں. اس وجہ سے مخالفت کرتا ہوں, اسکول کے اندر آپ دیکھے ہوں گے کہ یونیفارم ہوتا ہے. یونیفارم کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ بچے کے اندر ایکوالٹی آئے, بچہ اپنے آپ کو دوسرے بچوں کے برابر سمجھے. تو اس وجہ سے یہ برابری جو بچہ وہاں سیکھتا ہے کلاس میں آ کر, وہ یہاں پر نہیں سیکھ سکتا ہے. اور ٹیچر بھی جو ہے سو اس کو جو چیزیں سکھانا چاہتا ہے وہ شاید ای لرننگ کے ذریعے نہیں سکھا پاتا ہے. جی بے شک آپ نے صحیح بات کہی کہ جو قدیم دور میں جو صوفیانہ انداز تھا طرز تعلیم کا, وہ آج تک بھی برقرار تھا, لیکن کرونا وائرس نے کچھ اس پر بھی اثر کر دیا کہ وہ ٹیب میں اور آن لائن میں ٹیب میں یا پھر سیل فون میں قید ہو گئی. ابھی جو لاک ڈاؤن تھا, میرا سوال ہے ممتاز صاحب سے کہ ابھی جو لاک ڈاؤن تھا تقریباً 2 ماہ کے جو سختی سے لاک ڈاؤن عمل ہوا نظام آباد میں, تمام افراد نے ایک قید کا منظر بھی تھا, قیدی کی طرح اپنی زندگی گزاری 2 مہینہ تک. تو اس پر
طلباء کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے؟ ہم آئے دن سن رہے ہیں کہ ہائپر ٹینشن یا پھر ذہنی تناؤ کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی، اس نے خودکشی کر لی. تو ایسے میں طلباء جو اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے بھی اسکول آتے تھے اور تعلیم سے کے ساتھ ساتھ تھوڑا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے. جی، کو کریکولر ایکٹیویٹی. طلباء کھیلتے بھی تھے، اپنے دوستوں سے ملاقات بھی کرتے تھے اور اسکول میں مختلف کاموں میں مصروف رہتے تھے. اب ان کا ذہن ٹوٹلی ایمٹی ہو چکا ہے. 3 ماہ کے بعد اب پورا ذہن ایمٹی ہو چکا ہے. اب ان کے ذہن میں جو نفسیاتی گڑبڑ آئی ہے، تو اس طرح سے وہ کس طرح، اس نظام سے وہ کس طرح سے باہر آئے، پھر اس کے لیے کچھ ٹپس طلبا کے باہر آنے کے لیے. طلبا کا جو ذہنی تناؤ تھا، اب جو 2 مہینے کا لاک ڈاؤن تھا، ٹینشن تھا، اب اس سے کس طرح سے باہر آئے طلبا؟ جو حالات پیدا ہوئے تھے وہ حالات کبھی سنے نہیں گئے تھے، کبھی دیکھے نہیں گئے تھے، اور ان حالات سے سب جو نبرد آزما ہوئے یا جو حالات سے گزرے، ان کا ہر ایک فرد اپنے ذہنی اور نفسیاتی دباؤ میں متاثر رہا. بالخصوص جب ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں، بچوں کو جو مکمل آزادی ملنی چاہیے تھی، بچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلنے، ان کے ساتھ اپنا وقت گزارنے، گزر بسر کے اوقات میں اپنی مصروفیات اور مشغولیات جو کرنا چاہیے تھا، اس پر بھی جو پابندی ایک طویل مدت تک، 1-2 دن کی نہیں، مسلسل چند وقفے سے جو لاک ڈاؤن بڑھتا گیا، ان میں بچے ایک ہی جگہ پر قید ہو کر جو رہ گئے، ان کے ذہنی سوچ سمجھ اور انداز فکر پر بہت بڑا اثر پڑا. وہ نہ صرف ایک ڈر اور خوف سے اپنے آپ کو سنبھالتے رہے، بلکہ ان کی مصروفیات کیسے ہو اس کا حل ڈھونڈنے بھی لگے. کچھ بچے مشغلوں میں اپنا وقت گزارنے لگے. بعض مسلم گھرانوں کے اندر باقاعدہ طور پر نمازیں اور دینی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت کے بھی کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے آئی کہ اس دوران بچوں کو کم سے کم ہم دینی تربیت دے لیں گے، ان کو نماز کی پابندی کروا لیں گے. ایسے آفات کے موقع پر کس طرح سے ہم کو خدا کو راضی کرنا ہے، اس طرح کے بھی کوششیں کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان چیزوں سے اگر دور رہے، وہ لوگ حالات سے بہت متاثر ہوئے. یعنی اس طرح کا جو دباؤ بچوں پر پڑا ہے، کیسے ان کو دور کریں، کس طرح سے مشغول رکھیں. جیسے ہی ان کی جو اصل اہم ضرورت تھی اسکولوں کی باہر نکلنے کی، جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا ان کو ذرا سکون محسوس ہوا. لیکن ایک فکر پھر لاحق ہوئی کہ کس طرح سے پھر اسکولوں کو جانا ہے یا کس طرح سے اپنے وقت کو گزارنا ہے. بچوں کے نفسیات پر بہت بڑا اثر پڑا. اس کے لیے صرف والدین اور ان کے ساتھ رہنے والے افراد بچوں کی آبیاری کرتے رہے، ذہنی طور پر ان کو اس طرح سے تیار کرتے رہے کہ وہ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، وقت گزارنا چاہیے، مصروف رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے. جی، اس کے اوپر میں ایک بات بتا دوں. جی پلیز. یہ جو نفسیاتی دباؤ پڑا ہوا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہماری گفتگو میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں بچوں کو پاس کر دیا گیا. یہ پاس کرنا بھی ان کی نفسیاتی دباؤ کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اصل اس کا مقصد یہی ہے کہ بچے جس قسم کے ذہنی دباؤ کے اندر آ چکے تھے اس سے تھوڑا ریلیف ملے. لیکن یہاں پر پرسوں SSC ہوا، اب انٹر کا تو خیر وہ بیچارے ایگزام لکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی اب سپلیمنٹری میں پاس کرنے کی بات آ رہی ہے، تو کیونکہ وہ دباؤ ہٹانے کے لیے. ان کو پاس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اس قابل ہے اس کو بڑھا دیا جائے، ویسا نہیں ہے، بلکہ طلباء کے اوپر جو دباؤ آیا، طلباء کے ساتھ ساتھ والدین کے اوپر جو دباؤ آیا ہوا ہے، اس دباؤ کو کم کرنا یہ ان کا مقصد ہے.
दबाव था या फिर डर भी था, क्योंकि बाहर आएंगे तो कोरोना भी बाहर आएगा? ज़हनी नफ्सियाती दबाव और में लिया जाएगा जी। उसको। डर, खौफ, पूरा खौफ ही नफ्सियात है। जी। भूत है बोले तो जिस तरीके से डर जाते उसी तरीके से कोरोना है बोल के, कोरोना का इफेक्ट कितना है, किस तरीके से है, ये तो हुकूमत जांच पड़ताल करके हमको बता रही है। वो आप और मैं उसको जज नहीं कर जज सकते, नहीं। लेकिन एक बच्चे की नफ्सियात को जांचना, एक बच्चे की काबिलियत को जांचना, ये हमारे बस की बात है। इसके लिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं जी। कि हुकूमत इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए, तलबा की जहनी हालत को मद्देनज़र रखते हुए, साथ ही साथ क्या हम ई लर्निंग को इस नए मौजूदा असातिज़ा के साथ हम क्या हम उसको तारुफ करवा सकते हैं, या जो निज़ाम चल रहा है ऑलरेडी डिजिटल क्लासेस का स्कूलों के अंदर, उसको हम फिर बच्चों के घर तक पहुंचा सकते हैं। इन तमाम के लिए गवर्नमेंट को सोचना, हुकूमत को सोचना चाहिए और असातिज़ा तंजीमों के साथ, तलबा तंजीमों के साथ बात करके एक नतीजा निकालना चाहिए। ये मेरा जी। मेरा ये भी सवाल है कि अब जहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स जी ई एजुकेशन की तरफ तरजीह दे रही हैं, वहीं पर गवर्नमेंट स्कूल्स की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट स्कूल्स का मुस्तकबिल क्या होगा? ये भी एक सवालिया निशान है कि गवर्नमेंट इस बार क्या इक़दाम लगे, क्योंकि तुलबा फिर से वही जानिब राग़िब हो रहे हैं, क्योंकि गरीब तुलबा है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी माशी बहरानियों से उनके घर वाले दो चार हैं, और उनकी मदद के लिए भी आजकल कई तुलबा भी नौकरी का रुख कर रहे हैं। अगर ऐसे में अगर हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम ना लिए गए तो हो सकता है कि उन बच्चों का जहन फिर से तारीख हो जाएगा, उनका मुस्तकबिल जहन भी तारीख हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन से दूर है और बच्चों का जहन होता है कि जिधर चले उधर ही हो जाते हैं। और पढ़ी लिखा जो तालीम भी है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन है 10th के अंदर है, वो लोग उतना पुख्ता भी नहीं रहता उनका जहन। तो ऐसे में उनके जहन और उनका मुस्तकबिल भी तारीख होने के इम्कानात है। तो ऐसे में हुकूमत को क्या इक़दाम लेना चाहिए? देखिए, ये कोविड-19 ये बीमारी जो महामारी है, ये हमारे मुल्क में और ये हालात हम पहली मरतबा फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा हुकूमत की तायद करूँगा, तेलंगाना हुकूमत की तायद करूँगा, क्योंकि मौजूदा निज़ाम में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल्स चलाए जाते हैं। वैसे तमाम तबके के लिए था, SC ST BC सबके लिए था, एक माइनॉरिटी के लिए ही नहीं था। लेकिन ये हुकूमत ने माइनॉरिटी के लिए कॉलेज स्कूल्स कायम करे, टेमरिस के नाम से कायम करे, वो काफ़ी, और मेरे लिहाज से अगर मैं कहूँ तो वो बहुत कामयाब तजुर्बा है मुसलमान बच्चों को एक तालीम के साथ जोड़ने का। अब यहाँ पर एक दूसरी बात आ गई, बात यह है कि क्या रेगुलर स्कूल जो रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल है, वो स्कूल का मुस्तकबिल तारीख नहीं है, बिल्कुल तारीख नहीं है। वो जिस तरीके से था उसी तरीके से आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। मसला क्या है बोले तो यहाँ पर हमारी कम्युनिटी के अंदर, ख़ास तौर से अगर हम उर्दू के बारे में बात करें या तेलुगु गवर्नमेंट स्कूल्स के लिहाज से बात करें, तो वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो माशी पसमानदा होते हैं। उनके पास जिस तरीके से थोड़ी देर पहले मुफ्ता साहब ने ये बताया था कि 30% अटेंडेंस, ये सर्वे रिपोर्ट है, 30% अटेंडेंस सिर्फ मिड डे मील्स की वजह से आती है, खाने के लिए आती है। खैर ये सच्चाई उतनी ही है जितनी हम ये कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात मैं बता दूँ कि उसके पेरेंट्स रोज़गार तलाश में जाते हैं, ना ही उन्हें जो है सो बेहतर तौर पर वो बच्चों को ग़िज़ा फराहम कर सकते हैं, ना सही तरीक़े से कपड़े दे सकते हैं। वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल को आता है। ऐसा नहीं है कि पूरे गरीब आते हैं, चंद ऐसी जगहों पे मंडल की सतह पर उर्दू स्कूल्स प्राइवेट अभी भी नहीं कायम हुए। वहाँ पर क्या होता है बोले तो थोड़े अच्छी फैमिली के भी लोग आ जाते हैं, बच्चे अच्छी फैमिली के भी आते हैं जिनको पढ़ाई से दिलचस्पी होती है। अब ये बच्चे मजबूरी की हालत में आते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकते। अब यहाँ पर तो इस तरीके से तालीमी निज़ाम गवर्नमेंट स्कूल्स ख़त्म हो जाएंगे ये मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं यहाँ पर हुकूमत से ज़रूर मुतालबा करूँगा कि इक्वलिटी यहाँ पर नहीं पाई जा रही है। गवर्नमेंट बेशक अभी भी करो, बेशक माइनॉरिटी स्कूल्स खोलकर मुसलमानों को तालीम से आरास्ता करने के लिए बहुत बड़ा इक़दाम किया है, जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है। लेकिन वहीं साथ ही साथ असातिज़ा का मुस्तक़बिल मसला है।
نہ ہی آج دیکھیے اساتذہ کو نہ پروموشنس ہے، نہ ہی یہ ہے ضلع پریشد اور گورنمنٹ، یہ جھگڑے آج اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو بیس بنا کر تمام پروموشنس روکتی ہے. آپ ذرا سا تھوڑا کے لیے ڈائٹ پہ کئی پوسٹ خالی ہے، جونیئر لیکچررس کئی پوسٹ خالی ہے. یہ تمام جھگڑوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ جو ریزیڈینشیل کی طرف جا رہی ہے، تو میرا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جب ٹرانسفرز کریں گے تو ریزیڈینشیل اور نان ریزیڈینشیل اسکولس کو ملا کر ٹرانسفر کریں، تاکہ یہ اگر وہاں جانا چاہتے تو وہاں جائیں، یہاں جاتا آنا چاہتے تو یہاں پر آئے. اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے ساتھ انصاف ہوگا. طلباء کے لیے قوم کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے، میں اس کی دل سے ستائش کرتا ہوں. جی ناظرین، ہم اسی کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور ممتاز صاحب سے جانتے ہیں کہ ہمارے ناظرین، ہمارے عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان حالات میں جو ہم خاص طور پر تعلیم کے موضوع پر بیٹھے ہوئے ہیں، والدین سرپرستوں کے لیے میں اپنی جانب سے یہ پیغام دیتا ہوں، یہ مشورہ دیتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو روزمرہ کی زندگی کے نظام الاوقات میں تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے انہیں مصروف رکھیے تعلیمی عمل سے. ایسے تعلیمی عمل سے مصروف رکھیے جو ان کے سابقہ جماعتوں سے متعلق ہو، یا معلوماتی طور پر کچھ نئی کتابیں، کچھ نئی باتیں ان کے سامنے لائی جائے، جنرل نالج والی باتیں یا بحث و مباحثے کی باتیں. اگر ایک گھر کے اندر تعلیمی افراد سب بیٹھے ہوئے ہیں تو تعلیمی موضوعات پر ایسی معلوماتی گفتگو کو چھیڑ لیں جس سے سب کا فائدہ ہو، صحت و زندگی کی معلومات ہو، عام اخلاق و کردار والی معلومات ہو، اور ایسی باتوں سے ہم مشغول و مصروف رہے جو ہماری اگلی زندگی میں کام آنے والی ہو، جہاں پر تحریری کام ہو، تقریری کام ہو اور مشاورتی کام ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے. زیادہ سے زیادہ اگر ہم کو سیل فون کی مدد سے تعلیمی مواد کو اکٹھا کیے جانے کے جو امکانات ہیں، جو ویب سائٹس ہیں، ان کے بارے میں ہم واچ کر کے گھر میں اپنے تعلیمی یافتہ بہنوں بھائیوں سے اس کے بارے میں گفتگو کریں، بحث کریں. یعنی ایک راز طور پر جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم کو چاہے وہ ٹیب کے اوپر ہو، چاہے وہ سیل فون کے اوپر ہو، مواد مضمون یا معلومات کو حاصل کر لیں گے یا توجہ سے سنیں گے تو ذہن میں رہیں گا، نہیں تو خاموش بیٹھ جائیں گے. اس کے بجائے چند موضوعات کو نوٹ کرتے ہوئے اسے موضوع بحث بنائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اپنی سمجھ سے، اپنی فکر سے اور اپنے ذہن کے استعدادوں کے لحاظ سے وہ مشغولیات کو فروغ دینے کی کوشش کریں جو ایک تعلیمی ماحول بنا سکتے ہیں. ہم کچھ ہدایت دینے کے بجائے ہر فرد اپنی استعدادوں کے حساب سے ایک ایسا پروگرام، منظم پروگرام اپنے گھروں میں بنائیں کہ ہر طرح کا تعلیمی ماحول پیدا ہو. اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ مذہبی ماحول یا مذہبی معلومات والی بحث کیوں نہ ہو، مذہبی معلومات کو بھی حاصل کرنے کے لیے بھی ہم اپنے سیل فون کا استعمال کر کے ایسی مصروفیات یا مشغولیات رکھ سکتے ہیں جہاں پر ہمارا وقت اچھی طرح سے گزرے، کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو، مشغولیات کے اندر خرافات نہ ہوں، اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر سیریل دیکھ لیتے ہوئے یا دوسرے ہم کو کوئی ٹی وی کے دوسرے پروگرام یا فلمیں دیکھ لیتے گزارنے کے بجائے، چونکہ چھٹیوں کا تصور اگر لمبا ہو گیا تو ایسے خرافات کو ہم بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے. ان کو تعلیمی ماحول سے بدلنے کے لیے ہر تعلیمی یافتہ فرد اپنے طور پر ایک حکمت عملی کر کے اپنے ماحول کو بہتر بنا کر ایک تعلیمی نظام اپنے ہی گھر میں شروع کر سکتا ہے. آئندہ سماج میں یا حکومت کی جانب سے کوئی بھی اگر اقدام ہو تو اس سے وہ جڑنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکتا ہے. جی اس پر میں ایک بات بتا دوں،
में जो बात चल रही है, देखिए मैं पहले अपनी बात में रखा था कि हिंदुस्तान एक सूफी और संतों का मुल्क है। सूफी संत का मतलब यहाँ पर रूहानियत से आ जाता है। आज रूहानियत और टैब, ये जो भी चीज़ें हैं, ये दो एकदम नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अगर हम यहाँ पर बच्चों के ऊपर तवज्जो ना दें, तालीम हासिल करने के लिए हदीस मुबारक है कि आप उस वक्त चीन को जाना क्यों ना पड़े, आप तालीम हासिल करने के लिए जाइए। ये कहा गया था, इस्लाम का जुज़ है तालीम हासिल करना। लेकिन ये जिस तरीक़े से तालीमी निज़ाम को आज मेरे हिसाब से ढकेला जा रहा है अंधेरे की तरफ, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ई लर्निंग हम जो है सो उस पर ये कर रहे हैं, कुछ ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं। बच्चे को अगर आप ये समझिए कि उसको आज़ादी देंगे आप टैब की या सेल फ़ोन की, तो क्या उस पर आप पाबंदी रख सकते हैं? अगर उसकी पाबंदी आप रख सकते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदे बख्श होगा, वरना वो आपके लिए इतना दर्द सर बन जाएगा कि आप उसे छुटकारा नहीं पा सकते। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि चार्जिंग सेल चार्ज करने के लिए जब भी जाता हूँ, गया मैं कई मरतबा देखा हूँ नौजवान बच्चे आके ये इतने जीबी उतने जीबी है। मैं सोचता कि इतना जीबी क्या इस्तेमाल करते हैं? तो बोले कि पबजी खेलते हैं, पबजी खेले तो 1 घंटे में पूरा नेट चले जाता है, 1 GB चले जाता है। तो कहीं हमारा बच्चा इस किस्म के रास्ते पे तो नहीं चला जा रहा है? पबजी खेलने के कई हम वीडियोस देख चुके हैं, बच्चा परेशान, हॉस्पिटल के अंदर परेशान, माँ परेशान, बाप परेशान। तो ये क्या हम अपने तय करना नहीं चाहते? और दूसरी चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ कि आप तालीम को बाद में तवज्जो दें, पहले आप बच्चे की सेहत और बच्चा नफ्सियाती दबाव के अंदर है क्या, उसको वो जांचिए और उसके बाद उसको किताबें फराहम कीजिए ताकि वो पढ़ सके। कि किताबें पढ़ो, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो टैब या सेल फ़ोन करेंगे। दूसरी चीज़, अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा तालीमी निज़ाम सबको बराबरी का दर्जा देता है। अगर हम इस तरीक़े से ई लर्निंग को अभी फ़रोग़ दे देंगे, चलो वो ऑलरेडी फ़रोग़ पा चुका है, अगर हम इसको आम गुफ्तगू के अंदर लाएंगे, हर बच्चे को अगर ये देंगे, तो मुझे लगता है कि ये उन पेरेंट्स के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है जो इस काबिल नहीं है कि अपने बच्चों को इस किस्म के इक्विपमेंट्स दिलवाए और इसके अंदर लेकर आए। अगर हमको वो करना है तो हुकूमत को चाहिए कि ये तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र करें। मैं पहले बताया था कि हुकूमत जब जैसा ही ये तमाम कोई फैसला लेती है तो उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, माहिरीन होते हैं, उनके ऊपर लिखते हैं। ये तमाम जो भी आप आज डीओ साहब का एक पेपर स्टेटमेंट है कि किसी किस्म की कोई सरगर्मी चालू ना हो क्योंकि हुकूमत इसके ऊपर बैन लगाया है। ये प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं ये जो ई लर्निंग का शोशा छोड़े हुए हैं, इसे शोशा कहना ज़्यादा मुनासिब है। मेरा मानना ये है कि ये इस तरीके के शोशे छोड़कर एक स्कूल से बच्चे की कनेक्टिविटी, तालीम की कनेक्टिविटी मैं नहीं मानता, स्कूल से कनेक्टिविटी, क्योंकि बच्चा खरीद कर स्कूल, अब हालात ये है फीस भी ज़रूरी है वसूल करना। हाँ, फीस वो उनका है, उसमें मैं नहीं बोल सकता हूँ। ये मसला ये है कि अगर हालात के हिसाब से बच्चा दूर जाएगा, बस में जाएगा, तो शायद ये बीमारी फैली, पेरेंट्स कहीं करीब के स्कूल को प्रीफर ना करें, हमसे राब्ता कायम बराबर रहे, इस वजह से ये शोशा छोड़ा गया हुआ है ई लर्निंग का। मेरे हिसाब से हो सकता है कि गलत हो भी हो, लेकिन जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ इतना ही है। क्योंकि मैं एक स्कूल में गया था, उनसे पूछा कि भाई आप ई लर्निंग के नाम पे क्या करें? बोले तो नहीं, हम टीचर्स को दे दिए कंसेंट क्लास के, उसमें जो है सो एक छोटा सा वीडियो बना के दे रहे। वो फायदा ही नहीं है ना भाई, ये माने उससे क्या फायदा हुआ? तो सीधा सीधा सिर्फ कनेक्टिविटी कायम रखने का एक जरिया बना के रखे और कुछ नहीं। यूट्यूब पे उससे बेहतर वीडियो है, यूट्यूब पे है, आप ऐप है, बाज़ाब्ता वेदांता ऐप बन गए हैं, बायजूस है, बहुत सारे हैं जी। तो नाज़रीन, हम इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम लाते हैं। आज हमने कई मौज़ूआत पर जो तालीम पर लॉकडाउन का असर था या कोरोना वायरस का असर था उसके ताल्लुक से कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू को की और हर एंगल से हमने ये देखा कि तालीम पर कोरोना वायरस ने काफ़ी गहरा असर किया है, यहाँ तक कि पूरे तालीमी निज़ाम को ही तहस नहस हो चुका है। जहाँ पर तलबा हमेशा स्कूल जाने को तरजीह देते थे, वहीं पर प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी कनेक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए ई लर्निंग का एक नया तर्ज तालीम जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से स्कूल्स के नए तालीमी साल के आगाज़ के ताल्लुक से कोई फ़ैसला ना लेना अभी तक भी पेरेंट्स को तशवीश में रख चुका है और घर में रहने की वजह से तलबा की नफ्सियाती तौर पर कई मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, क्योंकि तालीम से वो गुज़श्ता कई दिनों से
محروم ہیں، تعلیمی نظام سے محروم ہیں اور ٹی وی وغیرہ دیگر چیزوں میں مصروف ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے تعلق سے WHO نے بھی اپنے رہنمایہ خطوط جاری کیے ہیں۔ وہ بھی ہمیں ممتاز صاحب نے بتایا کہ نئے تعلیمی سال کے آغاز کے کئی اصول سے، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن ابھی ہندوستان میں ناممکن دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ رہنمایہ خطوط کافی مشکل ہے۔ ان حالات میں ابھی بھی تعلیمی سال یعنی کہ جو بچے چھوٹے بچے ہیں جن کی پرائمری ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ان کے تعلق سے ابھی تک بھی کوئی رہنمایانہ خطوط نہیں ہے۔ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعلیمی سال کا آغاز کب سے ہوگا اور وہ آغاز کس طرح سے ہوگا، لیکن ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیمی سال کا آغاز کس طرح سے ہوگا۔ ان تمام کے درمیان جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو تعلیم سے جوڑے رکھنا اب گھر والوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ افراد خاندان، ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بچے کا تعلیم سے رابطہ بنائے رکھنا کافی ضروری ہے۔ ماں باپ پر ایک اور ذمہ داری یہ بھی بڑھ گئی ہے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے بچوں کے لیے مصروف ترین وقت نکالیں اور انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، اور ای لرننگ کے دوران بچوں کی گورننس اچھی طریقے سے کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں ذیشان رضوی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ کہ اسکول کو پریفر نہ کرے، ہم سے رابطہ قائم برابر رہے، اس وجہ سے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہوا ہے ای لرننگ کا میرے حساب سے۔ تبدیلی ایک لازمی جز ہے۔ ان حالات میں اب ایک ایسی تبدیلی کی طرف ہم کو جانا ہے جو بین الاقوامی سطح پر اسکولوں کے نظام کو چلانے کے لیے جو کوشش کی جائے۔ مائکروسافٹ ایجوکیشن بلاگ کے نام پر کچھ ایسی کوششیں چل رہی ہے کہ تعلیم بچوں کو گھر تک پہنچائی جائے۔